بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے، اور آپ کی ذات مبارک کے اندر رب تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ اور کسی کو رب تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا نہیں فرمائیں۔ جس جہت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ یکتا معلوم ہوتی ہے، چاہے آپ کی سماعت کا عالم ہو، چاہے آپ کی بصارت کا عالم ہو، چاہے آپ کے دست مبارک کی شان ہو، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے آپ کی شان کو کوئی آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کتنا مقام عطا فرمایا ہے، کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ روایت بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبۃ فقال هل تدرون ما هذا قلنا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر موجود سے، تو آپ نے اچانک ایک آواز سنی، تو آپ نے ہم سے پوچھا هل تدرون ما هذا، اے میرے غلاموں کیا تم جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے۔ اور اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا سب کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ اللہ بھی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ اور متعدد مقامات پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی اعتبار سے بھی سوال کیا تو بس انہوں نے جواب یہی دیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ نے پھر خود اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، کہ میرے غلاموں سنو، یہ ایسا پتھر ہے جس کو 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ قَارِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا۔ فرمایا لیکن اب 70 سال بعد یہ جو جہنم کے اندر پتھر پھینکا گیا، اب اس کی تہہ پر جا کے یہ بیٹھا ہے، اور اس کے تہہ پر بیٹھنے کی وجہ سے تم نے اس آواز کو سنا ہے۔ اب معلوم کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب نے کتنا مقام دیا ہے۔ آپ زمین پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اور پھر آپ یہ بیان بھی فرما رہے ہیں، اور اس اعتبار سے ہم بیان فرما رہے ہیں جیسے ہر چیز آپ کے سامنے ہو، اور تاریخ کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے اس کو پھینکا گیا، اور اب جا کے یہ جہنم کے آخری کنارے تک پہنچا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس نے آواز نکالی ہے جس کو تم نے سنا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہے سماعت ہو، چاہے بصارت ہو، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی شانوں کو ماننے کی اور ان کا پرچار کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔